چند روز قبل پاکستان کی تاریخ کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ اوکاڑا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سعدیہ اور اس کی 12 سالہ معذور بیٹی کو درندوں نے گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ سعدیہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ملزمان چھت پھلانگ کر گھر آتے ہیں اور جوان بیٹے کے سامنے ماں اور بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ سعدیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو اپنی بیٹی سمیت میں خودکشی کر لوں گی۔ اور میری دل سے یہ ان لوگوں کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بری سزا دے کہ وہ زندگی میں کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ یہ کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں، ہماری ماں کی اس طرح سے باتیں ہیں، وہ بہت اس چیز میں ٹینشن لیتے ہیں میرے بچے۔ وہ تو کہتے ہیں یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ بتائیں ایک خاوند جو ہے ڈرائیور ہے، وہ کتنی کس کی سیلری ہوگی؟ کہاں جائیں ہم لوگ؟ نہ کوئی خاندان میں بھی کوئی بلاتا ہے، نہ کوئی محلے میں، اب کہیں بھی نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ایک ایک تصویر کا 2000 3000 میرے گھر میں کچھ کھانے کو ہو نہ ہو، لیکن میں اس کو تصویروں کے پیسے اکٹھے کر کے دیتی رہی ہوں۔ میں نے یہ وقت بہت تکلیف سے گزارا ہے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ آج سے 1 سال قبل پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا، موٹر وے کیس، جس کو آج تک لوگ بھول نہیں پائے کہ سڑک کنارے ایک ماں کو ان 2-3 بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کی جو ہائپ ہے پورے پاکستان میں کریٹ ہوئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے گئے اور ایک آواز بلند کی گئی اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس ماں کے لیے کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ اس وقت میں اوکاڑا میں موجود ہوں، میرے ساتھ میری بہن سعدیہ موجود ہے اور ان کی ایک بیٹی موجود ہے۔ سیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں سانحہ موٹر وے کے بعد ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا اوکاڑا میں، جب سعدیہ اور اس کی بیٹی کو گھر میں گھس کر اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ سعدیہ نماز پڑھ رہی تھی، جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں اور گھر میں گھستے ہیں وہ درندے، بیٹی کو بھی نشانہ بناتے ہیں زیادتی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہنا، معاملہ ہوا کیا؟ جس طرح آف دی کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہیں یا بچی کو لینے جاتی ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل میموری کارڈ وہاں بھول جاتی ہیں، آگے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا جو تھا اس ہم سایوں کے گھر میں پڑھتا تھا، تو ان کے گھر میں میرا موبائل بھول گیا۔ میں فیس دینے گئی ٹیچر کی، اس نے اس میں سے موبائل میں سے میموری کارڈ نکالا اور تصویریں نکال کے اس نے اپنے پاس سیو کر لی اور موبائل مجھے خود ہی ریٹرن بیک کر گیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میں نے 2-3 دن بعد اس نے مجھے کال کی اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو تصویریں ہیں میرے پاس ہیں، اور جب میں نے وہ تصویریں دیکھی اس نے انتہائی غلط قسم کی وہ تصویریں ایڈٹ کی ہوئی تھیں۔ وہ میری فیملی کی، میرے خاوند کے ساتھ تصویریں تھیں کچھ میری۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زینب 4 بچوں کی ماں ہے، اور ان 4 بچوں کی ماں پر ان درندوں نے کس طرح ایک الزام لگا کر ایک تصویروں کا غلط استعمال کر کے ان کو بلیک میل کرتے رہے۔ تصاویر ان کے آپ کے ہاتھ میں لگ گئیں، کیا کیا انہوں نے؟ ایڈیٹنگ میں کوئی غلط تصویریں اس میں ایڈ کر دیں یا کیا کچھ تھا کہ جسے اتنی آپ خوف زدہ ہو گئی کہ وہ جو کہتے رہے آپ کرتی رہیں اور سمجھ سے باہر تھا کہ میں کس طرح اپنی عزت کو سنبھال سکوں؟ میرے خاوند کے ساتھ میری تصویریں تھیں کچھ پرسنل، انہوں نے اس کو کاٹ کے انہوں نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی تھی ساتھ، اور کچھ میری اپنی شرٹس میں تصویریں تھیں، انہوں نے ان کو فیک قسم کا بنا دیا تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ تصویریں میری نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، جب یہ پورا پاکستان دیکھے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تصویریں کس کی ہیں۔ میں بہت دیر تک اس کو سمجھاتی رہی ہوں، کہتی رہی ہوں کہ تم لوگ نا میری جان چھوڑ دو، میری تم لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تم لوگ میری عزت کو محفوظ رکھو، تمہاری میں نے بڑے واسطے دیے ہیں، بڑے تلے مارے ان لوگوں کے، لیکن ان کو شاید خدا کا خوف نہیں تھا جو اس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ان کو تڑپ تڑپ کے رو کے تو کہتی ہوں گی نا کہ یہ نہ کریں، میری عزت ہے۔ میں نے تو کبھی سوشل میڈیا پر میری فیس بک آئی ڈی تک نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیس بک آئی ڈی پہ آپ کی تصویریں وغیرہ لگا دینی ہے۔ خاوند کو یہ بات بتائی تھی یا خاوند سے بھی خوف زدہ تھی کہ میں نے اگر بتاؤں گی تو خاوند کیا سوچیں گے؟ میری بات سنیں، کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاوند کوئی بھی مرد ہو، پہلی تو بات وہ اس چیز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کی بات کرتا ہے۔ اور 4 بچوں کے ساتھ آپ بتائیں، نہ میرا ماں باپ میرے سر پہ، میں کس کے پاس جاتی 4 بچوں کے ساتھ؟ کیا کہا آپ نے ان کو کہ معاف کر دیں مجھے، یا انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی؟ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ تم لوگ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو، تو اس نے مجھے بتایا ہے آفتاب نے کہ تمہارے خاوند نے 1 سال پہلے مجھے مارا تھا،
اور یہ بات میرے دل میں تھی اور میں نے کہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی عزت کی میں نے دھجیاں اڑاؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا ساری زندگی. اس نے محلے والوں کے سامنے مجھے مارا ہے, اس کو محلے میں سے نکالوں گا ذیل و خوار کر کے. عزت دار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, تو جب عزت دار گھرانے کی بلکہ کسی بھی خاتون کی کوئی تصاویر کسی کے ہاتھ لگ جائیں اور جب ان کو غلط استعمال کیا جائے, تو اس وقت کیا گزر رہی تھی کہ میں ان کو کس طرح مناؤں کہ نہ کرے, میری زندگی کا سوال ہے, ساری زندگی کی عزت ہے میری, تو کس طرح ان کو سمجھا رہی تھیں آپ؟ میں نے ان کے بڑے واسطے بہت اللہ مارے بھائی, بہت منتیں کی, بہت سماجت کی کہ آپ لوگ میری جان چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری جان چھوڑتے, تم یہ محلہ ہی چھوڑ دو. اور میں پھر یہ محلہ چھوڑ کے چلے گئی لاہور میں اپنے خاوند کے ساتھ, اور وہاں پہ جا کے میں جاب کرنے لگ گئی اپنے خاوند کے ساتھ. ہم لوگ محنت مزدوری کرنے لگ پڑے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں ابھی بھی کچھ اور ہے. انہوں نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کروا ڈالی, خود بھی وہ اس چیز میں شامل ہوئے, اور انہوں نے میرے بھانجے کو بھی ساتھ شامل کیا, اور میری بچی کو 3 مہینے تک مسلسل ہراسمنٹ کا نشانہ بناتے رہے. ان درندوں کو اس 12 سالہ بچی پر بھی ذرا ترس نہ آیا کہ اس 12 سالہ بچی کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا؟ ایک بچی کے باپ کی لڑائی جو کہ جس کا خمیازہ ان کی بیگم نے بھگتا, اور بھگتا بھی صورت میں کہ گھر میں گھس کر نماز کی حالت میں زیادتی کا نشانہ بنایا, جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک آواز بلند ہوئی تھی موٹر وے سانے کی, اور اس کی آواز اس طرح بلند ہوئی تھی کہ شاید وہ خاتون تو سامنے نہیں آئی, لیکن اس کو انصاف مل چکا ہے, اس کے جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ خاتون جس کا جو تعلق ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, کیس افورڈ نہیں کر سکتے, عدالتوں کے چکر نہیں کھا سکتے, اور نہ کوئی اچھا وکیل کر سکتے ہیں. صرف یہ مسئلہ ہے ان کے پاس, اگر ان کے پاس کوئی اچھا وکیل ہو, کوئی آواز بلند کرنے والا ہو, تو ان کے جو درندے ہیں جنہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ان کو بھی سزا مل سکے. اور یہ چھوٹی بچی ہے, یہ معذور ہے, یہ چل نہیں سکتی, اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس باپ کی لڑائی کا خمیازہ ماں اور بیٹی نے بھگتا ہے. ملزمان اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ایک تو گرفتار ہے, باقی جو بھانجا بھتیجے یا پڑوس میں وہ کون لوگ ہیں, وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ان کی بھائی ضمانت ہو چکی ہے کیونکہ پولیس نے ان کو ریلیف بہت دی تھی کیس کے اندر. ان کی ضمانت ہو گئی, کیس ان کا ٹرائل پہ لگا ہے, اور میرے پاس اچھا وکیل کروانے کے لیے پیسے واقعی نہیں ہیں جو میں دے کے تو ان کو سزا دلوا سکوں. میں نے پولیس کو بہت کہتی رہی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیں. انہوں نے خود ان کو بتایا کہ جی اپنی جا کے ضمانتیں کروائے, آپ کے اوپر پرچے ہوئے, کیونکہ وہ پیسے والے ہیں, اپنا پیسہ دے کے پولیس سے کام کروا سکتے. دیر میری بعد بہن جو عزت دار گھرانے سے خواتین ہوتی ہیں نا, جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایک ایک وقت ایک ایک سیکنڈ بڑا مشکل گزرتا ہے ان کا کہ اپنی عزت بھی لتار کے رکھ دی انہوں نے. تو خیال آتا ہوگا میں اپنے آپ کو مار لی لوں, یعنی کہ ختم ہی کر لوں. باہر نکلتی ہوں تو باہر لوگ تانے مارتے ہیں کہ یار یہ تو خاتون ہی ایسی ہے. بہت دفعہ میں نے کوشش کی اپنے آپ سے خودکشی کرنے کی, بہت دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میرے خاوند نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہم دونوں ان کو سزا دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو تم نے اپنے بچوں کے ساتھ قائم دائم رہنا میری آنکھوں کے سامنے. اور میری دل سے یہ ان لوگوں کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بری سزا دے کہ وہ زندگی میں کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہ کرے. بچوں کے سامنے ہی زیادتی کا نشانہ بنایا. بچے تو اکثر بچوں کی ذہن میں آتا ہوگا کہ ہمارے گھر وہاں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. جو بچے تو آپ کے ماشاء اللہ جوان, 14-15 سال کا بیٹا ہے, تو وہ کبھی کسی نے کوئی بات کی ہے کہ ماما ہم تو باہر نکلتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ہماری مما کی اس طرح سے باتیں ہیں, وہ بہت اس چیز میں ٹینشن لیتے ہیں میرے بچے. وہ تو کہتے ہیں یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں. آپ بتائیں ایک خاوند جو ہے ڈرائیور ہے, وہ کتنی کس کی سیلری ہوگی, کہاں جائیں ہم لوگ؟ نہ کوئی خاندان میں بھی کوئی بلاتا ہے, نہ کوئی محلے میں, اب کہیں بھی نکلنے کے قابل نہیں ہے. یہ ساری کہانی ہے سعدیہ کی. اور جو بچی چھوٹی سی ہے وہ بیچاری اس وقت صحیح چاہے بول بھی نہ پائے. بٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچی کو انصاف دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ خدا ترسی کسی وکلا کو آ جائے, وکلا برادری کو آ جائے جو ان کا کیس لڑ سکیں, یا جو ہمارے جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو بیل دی ہوئی ہے وہ اس چیز پر ایکشن لے سکیں کہ اس بچی کا کیا قصور تھا, اس خاتون کا کیا قصور تھا. لڑائی صرف خاوند کی تھی یا خاوند تک ہی رکھتے, اس لڑائی کو گھر میں لے کر آنے کا کیا قصور تھا. اور اس صورت میں لے کر آنا کہ ماں کو جائے نماز کی حالت میں اٹھا کر, نماز پڑھنے کی حالت میں اٹھا کر زیادتی کا نشانہ بنایا, اور ان کی عزت کو اس طرح تاڑ کیا کہ پہلے بلیک میل کیا, میموری کارڈ سے پکچرز ان کی اپنے پاس رکھیں, ان پکچرز کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے ان کا ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرنے کے ان کو ایک دھمکیاں لگائیں, اور یہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی. اب یقین کریں کہ ان کو 2-2 4-4 ہزار روپیہ پر تصویر کی کہتے تھے کہ اتنی تصاویر ہیں, اتنے پیسے دیں گی تو ہو سکیں گی. کتنی تصاویر تھیں ان کے پاس, اور کیا کہتے تھے کہ 2000 تصویر کا, 4000 تصویر کا, یا پیسے دیتی رہو. انہوں نے 20,000 مانگا تھا. تو اس کے بعد ویڈیو جو تھی وہ اس کے فیصل نے مجھے ویڈیو کہا کہ تمہاری ویڈیو بھی ہے.
حتیٰ کہ نہ تو میری ویڈیو کوئی بھی اس طرح کی، میں اللہ کو جان دیتی ہوں میں نے ایسا کوئی کام کی، کوئی حرکت نہیں کی کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے اپنے خاوند کے سامنے یا اپنے اللہ کے سامنے، لیکن اس چیز کی ان کو سزا بہت بری ملے گی۔ پہلے وہ مجھ سے ایک تصویر کا 2000 3000 میرے گھر میں کچھ کھانے کو ہو نہ ہو، لیکن میں اس کو تصویروں کے پیسے اکٹھے کر کے دیتی رہی ہوں۔ میں نے یہ وقت بہت تکلیف سے گزارا ہے۔ کس طرح اس ماں نے وقت گزارا ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے گھر میں چاہے کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی زبان بند رکھنے کے لیے، ان کے ہاتھ بند رکھنے کے لیے، ان تصاویر کو لیک نہ ہوں، ان کو پیسے بھرتی رہی ہیں۔ تمام میرے جتنے بھی انصاف کی طرح دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس بہن کو انصاف دیا جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور ان کی ویڈیو، ان کا میڈیا بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی عزت کو ریکارڈ کرنا یا معاشرے کی ایک نیگیٹیوٹی کو دکھانا، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انصاف مل نہیں پاتا، یہ معاشرے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تماشا بن کے رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو انصاف مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ہمارے سوسائٹی میں رونما نہ ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔